بیرون ملک رشتے کرنے سے پہلے یہ اہم ویڈیو لازمی دیکھیے۔ پیارے مانی ساتھیوں، پھر نہ کہیے گا کہ بتایا نہیں تھا۔ سب کا دل جیتنے کے لیے، والدین کو بھر بھر کر پیسے بھیجنے کے لیے، بہنوں کی شادیاں کروانے کے لیے، شادی شدہ بہنوں کے مان رکھنے کے لیے، مکان تعمیر کرنے کے لیے، یا پھر اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، دبئی، کویت، ریاض یا پردیس میں کہیں بھی رہنے والا مرد جب وطن واپس لوٹتا ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، کیونکہ والدین کے پاس دوسرے بیٹے ہوتے ہیں جو ان کی ضرورتیں بھی پوری کرتے ہیں اور ساتھ تنہائی بھی دور کرتے ہیں۔ بہنیں اپنے خاندانوں میں خوش اور آباد ہوتی ہیں۔ اس پورے عرصے میں جو سب سے زیادہ آزمائش سے گزرتی ہے وہ اس شخص کی بیوی ہوتی ہے، جس سے یہ امید لگائی جاتی ہے کہ وہ نہ کبھی اپنے شوہر کے پاس جانے کا شور ڈالے، نہ اسے واپس بلانے کی بات کرے، بلکہ جو خرچہ اسے مل رہا ہے اس سے ہی بہت جان کر ماتھے پر شکن لائے بغیر سب کو خوش رکھے، بچوں کی مکمل ذمہ داری بھی اٹھائے اور اپنی عزت کی حفاظت بھی کرے۔ جب یہ ادھیڑ عمر بندہ واپس آتا ہے تو تب اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے تو بہت کچھ کھو دیا، کیونکہ بیوی کو بھی اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو چکی ہوتی ہے، جذبات سرد پڑ چکے ہوتے ہیں، کئی سالوں کا غبار دماغ میں گھومتا رہتا ہے۔ بچے جنہوں نے بچپن میں باپ کی موجودگی کا مزہ چکھا ہی نہیں ہوتا، وہ اب اس کی موجودگی سے کچھ گھبراتے ہیں۔ والدین کہتے ہیں، ارے وہیں اچھے تھے مزے میں، وہیں رہتے بیٹا، اور اپنے بھائیوں کو بھی بلا لیتے۔ بہنیں کہتی ہیں، ارے آپ بھی کیا بھائی جان، کیوں واپس آ گئے، اب تو آپ کی تنہا اچھی ہوئی تھی۔ وہ بس چپ چاپ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا ہے کہ شاید یہ ایک بار کہے کہ اچھا ہوا جو واپس آ گئے، اب نہیں رہ سکتی میں اکیلے، کیسے سنبھالوں سب آپ کے بغیر۔ مگر بیوی میں چھپی وہ پیار کرنے والی محبوبہ تو کہیں کھو چکی ہوتی ہے۔ اب تو بس ایک دو بیماریوں یا کم از کم ذہنی مسائل کے ساتھ ایک عورت سامنے کھڑی ہے، جس کے پاس نہ الفاظ ہیں نہ احساسات۔ وہ کیوں کہے گی یہ سب؟ جب وہ کہہ رہی تھی تب کہا جاتا تھا کہ اماں ابا نہیں مانتے، ابھی چھوٹی کی شادی کا سامان اکٹھا کرنا ہے، اماں کہہ رہی ہیں گھر بنانا ہے، وہاں کیسے اتنے کماؤں گا؟ تو بس زیادہ کمانے کے لیے اپنی زندگی کے بہت پیارے لمحات پردیس میں گروی رکھوا دیے۔ پیارے مانی ساتھیوں، بہت سی ایسی کہانیاں ہیں ہمارے ارد گرد۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ روزگار کے لیے اکثر سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب آپ شادی کریں تو یا تو بیوی ساتھ لے جائیں ورنہ واپس آ جائیں، جتنی جلدی ہو سکے پلٹ جائیں۔ اور یہ والدین جو اپنی بیٹی کا رشتہ دیوانوں کی طرح باہر والوں سے کر دیتے ہیں کہ خوب پیسے میں کھیلا کرے گی ہماری بیٹی کو جان بوجھ کر آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور وہ لوگ جو جھوٹ بول کر شادی کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ لے جائے گا، اور بعد میں وہ لڑکا کبھی بھی اپنی بیوی کو اپنے پاس نہیں بلاتا۔ نہ کریں ایسا۔ معاشرے میں ایسے ہی بہت سے مسائل ہیں جو خاموشی سے بے راہ روی کا باعث بن جاتے ہیں، اور ہمارا ذہن کبھی جاتا ہی نہیں اس طرف۔ کسی دوسرے شہر نوکری ہے تو تب بھی کوشش کریں کہ ہر 3 ماہ میں گھر چھٹی لے کر جائیں، ہو سکے تو بیوی کو اپنے پاس بلا لیں۔ زوجین ایک ساتھ رہ کر ہی بہت اچھے خاندان کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ کسی ایک کو مکمل اکیلا کر کے بہترین نتائج حاصل کرنے کی امید محض ایک دھوکہ ہے۔ پھر بطور زوجین بھی کچھ حقوق ہیں ایک دوسرے پر، وہ بھی اس صورت میں ادا نہیں ہو پاتے، جس کی وجہ کئی جسمانی، ذہنی اور روحانی مسائل جنم لیتے ہیں۔ صرف پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا پیارے مانی ساتھیوں، غور کریں، کیا یہ مسئلہ توجہ طلب نہیں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہیں پیارے مانی ساتھیوں؟ تو آج کے ٹاپک پہ بولنے کے لحاظ سے تو ان لمیٹڈ کانٹینٹ ہے، لیکن کیا کریں، یہ ہمارے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا پہلو ہے، ایک انتہائی بھیانک سچویشن ہے۔ ایسے کیسز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ ایسے لوگوں کی کونسلنگ کرنے کا جب ٹائم آیا تو بہت دکھ ہوا۔ میں نے ان لوگوں کو صبر کی ہی تلقین کی، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ تو پیارے مانی ساتھیوں، کیا انسان
اس لیے شادی کرتا ہے کہ بیوی کو سسرال والوں کے سہارے پہ چھوڑ کے سالوں اور مدتوں کے لیے خود باہر کی زندگی میں عیش کرتا رہے، یا مجبوری میں ہی صحیح۔ میں نے ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، لوگ یہاں پہ شادی کر کے بیوی کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر جا کے باہر کے ملکوں میں دوسری شادی کر لیتے ہیں، اور ادھر والی بیچاری لٹکی رہ جاتی ہے اور ادھر والی ساتھ ہوتی ہے۔ پھر کبھی جب زندگی میں ادھر واپس آتے ہیں پاکستان میں تو پہلی کو ڈائیورس دے دیتے ہیں، وہاں بھی بچے ایکسپلائٹ ہو رہے، یہاں بھی بچے ایکسپلائٹ ہو رہے۔ یہ سب کیا کوئی کھیل تماشا ہے؟ ایک لڑکی جس کو چاہا رکھ لیا، جس کو چاہا چھوڑ دیا، کبھی ادھر والی کو ڈائیورس دے دی، کبھی ادھر والی کو ڈائیورس دے دی۔ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی گڈی گڈے کا کھیل چل رہا ہے۔ یقین کیجئے ایسے کیسز دیکھنے کو ملے ہیں کہ لوگ غلط راہوں پہ چل پڑتے ہیں، لوگ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں۔ شاید ہی کوئی اللہ کی توفیق سے اہل قرآن یا جنہوں نے دین کو سمجھ کے پڑھا ہو وہ شاید خود کی حفاظت کر پاتے ہیں، لیکن ویسے یہ بہت مشکل معاملات ہیں۔ یقین کیجئے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ لوگ 8 10 سال بیرون ملک میں مقیم ہیں اور وہاں پہ شادیاں کر کے سیٹل ہو چکے ہیں، اور انہوں نے اپنی یہاں کی بیویوں کو بے سہارا چھوڑ دیا ہوتا ہے۔ وہ بیچاری یا تو دن گن کر گزار لیتی ہیں یا پھر تنگ آ کر سیپریشن لے لیتی ہیں۔ اب آپ خود سوچئے ذرا کتنا مشکل ہے یہ سب۔ یقین کیجئے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، لوگوں کے ایسے ذہنی اور جسمانی مسائل دیکھنے کو آئے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہی طلب کی جا سکتی ہے۔ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، ٹینشنز میں آ جاتے ہیں اور پھر میڈیسنز پہ لگ جاتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ سب کتنی زیادہ بیماریوں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ آخر اب اس سب میں قصوروار کون ہے؟ ہماری حکومت قصوروار ہے، جس نے اتنی زیادہ مہنگائی کر دی ہے کہ عوام کے لیے مشکل ہو گیا ہے ادھر کمانا، یا اپنے گھر کو، اپنی فیملیز کو مینیج کرنا، یا انسانوں کی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے پوری نہیں ہو رہی۔ اب اس میں ہم کس کو قصوروار اور ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں؟ یہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں گے کہ آخر اب ان سارے مسائل کا کیا سلوشن ہے، ان سب سے ہم کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں، اور کیسے ہم ایک بیلنسڈ لائف کو گزار سکتے ہیں کہ جس میں کسی کی حق تلفی بھی نہ ہو اور تمام اخراجات اور ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ رحم فرمائے، اور جو لوگ پردیس میں مقیم ہیں ان کی حفاظت فرمائے اور انہیں جلد از جلد اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے ملائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے عزیزوں کے ساتھ اچھے اور قیمتی لمحات کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حلال رزق میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ویٹنگ فار یور بیوٹیفل کامنٹس۔ اسلامک کارنر کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔